الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور وہی ایک ذات ہے جو تمام مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ دعا سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے؟ گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ 17 آداب علماء نے لکھے ہیں. پہلا ادب کل بیان کیا تھا کہ دعا کرتے ہوئے استقبال قبلہ ہو، قبلے کی روح بیٹھنا چاہیے. نمبر 2 باوضو ہونا چاہیے. یہ ادب ہے دعا کا. بغیر وضو کے بھی اگر کسی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، لیکن قبولیت کے زیادہ قریب وہ دعا ہے جو باوضو کی جاوے. اور اس سے پہلے 2 دن پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کسی ادب کا پابند نہیں ہے. بغیر آداب کے بھی اس سے مانگ لیا تو وہ قبول کر لیتا ہے. شیطان نے مانگا تھا، اللہ نے دے دیا. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. نمبر 2 باوضو ہونا. تیسرا ادب یہ ہے ہاتھ اٹھانا. اس میں بہت بڑی کوتاہی ہماری ہو رہی ہے. دعا مانگنے والا کیسا مانگتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اس طرح مانگتا ہے، یوں مانگتا ہے، یوں مانگتا ہے. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا یہ محتاجی کی دلیل ہے. کوئی فقیر یوں کر کے جھولی پھیلاتا ہے تو آدمی رحم اور کرم کی نظر ڈال دیتا ہے. اور ہمارے یہاں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جیسے میں نے بتایا، یوں کر لیا. یہ ادب کے خلاف ہے. دعا کا ادب یہ نہیں ہے یا یوں کر لیا. بہت سارے یوں کی دعا مانگتے آپ نے دیکھا ہوگا، سر پکڑ کر یوں. علماء نے لکھا ہے ہاتھ اٹھانا اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. یہ تو بے ادبی ہے. اللہ سے مانگے اور بے ادبی کے ساتھ مانگے. چوتھا ادب لکھا ہے دعا کے شروع میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف کرنا. اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے. بغیر ہماری تعریف کے بھی وہ تعریف کے لائق ہے. اب اللہ کی تعریف کا جملہ تو کہ بہت چھوٹا سا ہے، ہر ایک کو یاد ہوتا ہے اور ہر ایک نماز میں پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی. یہ جملہ اور بہت سارے جملے حدیث میں ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ اللہ کی حمد کی تعریف کے الفاظ ہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے سزاوار ہے، سارا شکر تیرے ہی شایان شان ہے، ساری سلطنتیں حکومتیں تیری شان کے لیے ہیں. تو یہ الفاظ ہیں بہت سارے. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک. اللہ تیری تعریف اتنی جتنا جب سے تو ہے اور جب تک تو رہے گا وہاں تک تیری تعریف ہے.
ایسے جامع جملے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے. بہرحال چوتھا ادب یہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. دعا کے شروع اور آخر میں جب درود پاک ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہی اس دعا پر اللہ قبولیت کا سکہ لگا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے جو مانگا ہے اس کے رد ہونے کے چانس ہے، امکانات ہے کہ بندے نے مانگا اللہ نے قبول نہ کیا، لیکن درود پاک کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ اللہ درود پاک کو تو ضرور قبول کرتا ہے. تو جس کا شروع میں قبول ہو چکا ہو، آخر والا قبول ہو چکا ہو، اس کے صدقے میں اللہ بیچ والا بھی قبول کر لیتا ہے. تو چوتھا ادب دعا کے شروع میں حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف. پانچواں ادب درود پاک ہو اس کے بعد. چھٹا ادب یہ ہے بندہ اللہ کے سامنے اپنی معافی استغفار کرے. پانچواں ادب یہ استغفار کا جامع جملہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، استغفار ہو. یہ چھٹا ادب ہے. ساتواں ادب یہ ہے پہلے اپنے لیے دعا کریں. آٹھواں ادب یہ ہے سنجیدگی کے ساتھ دعا کریں، متانت ہو، سنجیدگی ہو، بے رخاپن نہ ہو. ایک ادب یہ لکھا ہے دعا میں، آٹھواں ادب لکھا ہے دعا میں اصرار اور تکرار ہو. ایک لفظ کو بار بار اللہ سے کہیں. آپ نے نہیں دیکھا ایک فقیر ایک مرتبہ کہتا ہے، پھر تیسری مرتبہ آدمی چاہے نہ چاہے دے دیتا ہے. بار بار اللہ کے سامنے اصرار اور تکرار ہو. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. جب یہ بندہ بار بار اللہ سے کہتا ہے، اللہ تو اللہ ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کتنا اقرار کر رہا ہے گناہ کا، کتنا اعتراف کر رہا ہے اپنے جرم کا، میرے سامنے کس قدر اقرار کر رہا ہے. تو اصرار اور تکرار بار بار ہو. نمبر 9 تصنع نہ ہو، دعا میں بناوٹ نہ ہو. وہ تو جانتا ہے میں اور آپ اگر ہم میں سے کوئی بناوٹ کرتا ہے وہ تو اندر کا حال جانتا ہے. ہماری بناوٹوں سے وہ پاک ہے. ادب اور تواضع ہو دعا کے اندر، ادب اور تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو اللہ کے سامنے. 11واں ادب بہت اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میری اور آپ کی ہم سب کی بڑی کوتاہی ہے. حضور قلب، دل کی حاضری کے ساتھ دعا ہو. آج یہ نہیں ہو رہا ہے. زبان کا بول بولا جا رہا ہے، دل کہیں گم رہا ہے، دماغ کچھ سوچ رہا ہے، مانگتا کچھ ہے اور دھیان کہیں اور ہے. حضور قلب، دل کی حاضری. اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. دل غفلت والا ہو. حضور قلب، یہ 11واں ادب لکھا ہے. 13واں ادب جسے بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، کل یا پرسوں میں نے کہا تھا، یقین کامل کے ساتھ دعا ہو. میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میری دعا ضرور سنی جاتی ہے. میری پکار کو وہ لبیک کہہ کر یا عبدی وہ جواب دیتا ہے میرا اللہ. یقین کامل کے ساتھ. ایک 14واں ادب یہ لکھا ہے دعا کے موقع سے الہا و زاری ہو، آنسو بہانا ہو اللہ کے سامنے. اس لیے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، رونے جیسا چہرہ اللہ کے سامنے پیش کرے. چونکہ دل ہمارے گناہ کرتے 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 یا تو سخت ہو چکے ہیں، یا کالے ہو چکے ہیں، یا پتھر دل ہو چکے ہیں. رونا نہیں آتا، دعاؤں میں رونا کہاں آتا ہے؟
ورنہ بندہ ہاتھ اٹھائے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے جسم کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہو گئی، اور جواب بھی یہ لکھا ہے جس دعا میں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاوے مجھے یقین ہو جاتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے سامنے رونا، آنسو بہانا، الہا کرنا۔ 15واں دم لکھا ہے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے ہمارے بزرگوں میں۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت رض تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے سوال کیا توسل کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اشرف علی ابھی بھی تجھے تردد ہے توسل کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ۔ علماء نے اس کے ثبوت پیش کیے احادیث مبارکہ کہ وسیلہ مانگا جائے، اور اس کی دلیل دی ہے جب مدینہ منورہ کے اندر بارش رک گئی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً عبداللہ ابن عباس کو سیدنا عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط سالی ہوئی، دشکار ہوا، بارش رکی، منبر پر کھڑا کہا کہ یہ آل رسول ہے، اللہ اس کے صدقے میں بارش اتار۔ اختلافی مسئلہ ہے اپنی جگہ، لوگ انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے نیک اعمال کا وسیلہ مانگا جائے، اور اس کی نظیر اور مثال حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک سفر کر رہے تھے اور ایک غار کے اندر پناہ لی 3 آدمیوں نے، اور جب غار میں اندر گئے تو اچانک سے اوپر سے ایک پتھر آیا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اتنا تھا کہ صرف ہوا اور اجاس اور آکسیجن آ جاوے، بس نکلنے کا راستہ مسدود اور بند ہو گیا۔ تینوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، ایک نے دعا کی کہ اللہ میرے بڑے ماں باپ تھے، اس کے سامنے میں کھڑا رہا۔ تینوں نے اپنے نیک عمل کا اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کیا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے یہ واقعہ، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے۔ جب پہلے نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی پتھر کی چٹان کو کھسکا دیا۔ پھر دوسرے نے وسیلہ مانگا اپنے نیک عمل کا کہ اللہ میرے یہاں بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور نے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی جو پونجی تھی، ان کی مزدوری تھی، میں نے اپنے تجارت اور بزنس میں لگایا، جس سے لاکھوں کروڑوں میں نے بکریاں، اونٹ اور گائے میں نے اس سے کمائے۔ یہ سارا کا سارا اسی کی پونجی کا تھا۔ جب وہ سالوں کے بعد آیا تو اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب اسے دے دیا، اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ پھر یہ پتھر کھسکا، لیکن نکلنے کا راستہ پورا نہیں تھا۔ پھر تیسرے نے دعا کی کہ اللہ ایک موقع سے میری چچا زاد بہن تنہائی کے اندر تھی، تیری ڈر اور خوف کی وجہ سے میں زنا سے رک گیا تھا، اللہ تیری وجہ سے، تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ ہم کو نجات دے دے۔ تینوں کی دعا پر اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ توسل کا ثبوت ہے بہرحال، اور بہت ساری احادیث ہیں۔ بہرحال یہ بات پر بات یاد آ گئی، ورنہ ایسے مسائل ہم بہت کم بیان کرتے ہیں۔ خیر چلیے، جہاں ہے تو وہاں بات پتھر کی لکیر ہے۔ ہاں، جو کہنا ہے وہ تو کہنا ہی، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ جیسے میں نے نماز جمعہ میں کہا تھا تراویح ہم کو 20 رکعت ہی پڑھنی ہے، 20 رکعت کا ثبوت ہے، چاروں امام سے ثبوت ہے۔ 20 رکعت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، محمد بن ادریس، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہے۔ بعض لوگوں نے ہمیں دلیل دی کہ حرمین میں اب تو 8 رکعت ہوتی ہے۔ ہم نے سوال کیا، جب 8 سے پہلے 20 ہوتی تھی تو یا تو یوں کہو امام حرم نے پہلے 20 رکعت پڑھائی وہ غلط تھی اور یہ 8 صحیح ہے، اگر 8 صحیح غلط ہے تو وہ 20 صحیح ہوگی، کوئی تو ایک صحیح ہوگی۔ بہرحال متفقہ فیصلہ ہے کہ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں
اس کے دلائل ہیں کہ وہ جو 8 رکعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی وہ نماز تراویح نہیں تھی، وہ نماز تہجد تھی۔ اس کے دلائل اپنی جگہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال جو بات ہے وہ تو ہے، نیک اعمال کا اللہ سے وسیلہ مانگا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ کے اندر بدر کے میدان میں جو 313 صحابہ تھے، اسماء بدرین جو تھے، ان کے نام کا وسیلہ اور صدقہ اللہ سے مانگ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے۔ اللہ جو 313 مجاہد تھے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں میدان بدر میں یوں کہا تھا، اللہ یہ 313 بس یہی بچے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو چکے تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی تھی۔ بہرحال نیک اعمال کا وسیلہ۔ نمبر 16، اللہ کے نیک اسماء اور صفات۔ اللہ کے نام بہت ہیں، 99 جو لکھے ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ پورے 99 ہیں، اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ ہاں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ کے نام سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو جہاں اسماء الحسنہ ہو اس کے بعد دعا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ آخری 17واں ادب یہ ہے، دعا کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ اب اس میں سے کتنے ادب کا ہم خیال کرتے ہیں، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا نہیں سنی جاتی۔ اللہ ضرور سنتا ہے، جتنا ادب کے ساتھ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب ہوگا تو اللہ کے یہاں سنا جائے گا۔ ادب کا محتاج، پھر سے میں کہتا ہوں، اللہ محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، لیکن جتنا ادب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے علاوہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اپنے ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، رب اغفر۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے رب اغفر لی ولی والدی، کہ اللہ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اور انصار اور مہاجر صحابہ کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انصار اور مہاجرین صحابہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ اس کے پاس لگا دیتے ہیں، جب یہ دعا پوری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا تھا۔ اب فرشتے کی دعا تو کہاں رد ہو سکتی ہے؟ فرشتے کی دعا کہاں رد ہو سکتی؟ وہ تو معصوم ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے، ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، جن حالات میں ہمارے اسلاف اکابر پریشان ہوتے تھے اس چیز کی دعا اپنے بھائی کے لیے کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر میرے یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا وہ خود بیمار ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ فلاں میرا بھائی، فلاں تیری بندی بیمار ہے، اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ تو فرشتہ یوں کہے گا اللہ تجھے بھی بیماری سے شفا دے۔ اگر ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں تو ہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں دعا کریں، اللہ تیری امت میں جو مرد عورت قرضوں کے اندر ڈوبے ہیں اللہ تو ان کو قرضوں سے چھٹکارا دے دے۔ فرشتہ کہے گا اللہ اس کو بھی تو قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ بے گھر ہیں اگر ہم تو امت کے ان بے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنا ذاتی مکان دے دے گا۔ بے اولاد ہیں امت کے جوڑوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تیرے بہت سارے بندے بندیوں نے نکاح کے بعد امید ہے کہ آج تک اولاد نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد۔ بہرحال یہ قبولیت کا بہت بڑا گر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے اپنے غائب جو بھائی ہو۔ اور آخری بات، سامنے تو دعا میں اچھا لگانا یہ ہو سکتا ہے،
کوئی سامنے دعا دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا لگانا ہوتا ہے اس کو، وہ یعنی سارو لاکھ سے خوش تھی جائے، تعریف کرے گا میری. لیکن غائبانہ جو دعا ہوتی ہے وہ یہاں موجود نہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اس میں ریا اور شہرت نام نمود کا اس میں شائبہ ہو سکتا ہے. موڈھا پر تو بدائے دعا آپے، منہ پر تو سب دعا دیتے ہیں، اصل دعا تو یہ ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کی جاوے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے. دعا کے آداب، دعا کا مہینہ ہے. اور حدیث پاک میں آج ہی میں نے ایک مولانا کی کلپ پڑھی، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو یہ تو موقع ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا کر موت تک باقی رکھے. دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جن آداب اور اصول کی رعایت کے ساتھ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اللہ تعالی ایسی دعا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا. جو دن گزرے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اسے اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. جو دن باقی بچے ہیں اللہ وصول کرنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، تیری رضا کا ذریعہ بن جائے. اللہ پوری امت کے حق میں ایسا فیصلہ فرما دے. اللہ رمضان اور رمضان کے بعد آنے والے اس ملک کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ان حالات کو درست فرما دے، ان احوال کو درست فرما دے. دین کے بارے میں آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لے، خصوصاً اس ملک کے ہند کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. ہمارے شاعر اسلام کی مساجد مکاتب خانقاہوں کی اے اللہ اسلامی احکام پر چلنے کے بارے میں اللہ تیرے جو دشمن پلاننگ کر رہے ہیں اللہ اس میں ہماری مدد فرما دے، ان کے پلاننگ کو فیل فرما دے، ان کے آپس میں توڑ پیدا فرما دے. اللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا انہیں نصیب نہ فرما. اللہ ان کے کلمات میں آپس میں توڑ نصیب فرما دے. اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ اسلامی جماعت اور جمعیتیں اسلام کے نام پر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، خصوصاً دعوت کی عظیم محنت کی، کام کے ٹھکانوں کی، کام کرنے والوں کی، اور اللہ جن کا کام کرنا آپ کو پسند ہے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی ہے متوقع ہے اس پر ہمارا حق ہے، ان کی جائز مقاصد کو اپنے فضل کرم سے پورا فرما دے. تمام امور میں انجام کو خیر فرما دے، ہر خیر ہمیں عطا فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما لے. بیماروں کو شفا دے دے، قرض والوں کو چھٹکارا دے دے، قیدیوں کو رہائی دے دے، مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت بری فرما دے، گھروں سے مفرور ہیں واپسی کی شکلیں پیدا فرما دے. خصوصاً مسلمان بچیاں جو غیروں کے نکاح میں اللہ جا چکی ہے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پچھلے رمضان وہ ایمان والوں کے گھر میں پورا کرتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تراویح پڑھتی تھی، تیرا قرآن اٹھاتی تھی، تیرا نام لیتی تھی. اللہ جب سے وہ گئی ہے میرے مولا تیرا نام چھوڑا، تیرا قرآن چھوڑا، تیرا کلمہ چھوڑا. اللہ وہ جنت کی طرف دوڑ رہی تھی، جب سے یہ گئی ہے اللہ جہنم کی طرف دوڑ لگا رہی ہے، جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری کر رہی ہے. بچانے والے اللہ آپ ہیں، بچانے والے اللہ آپ ہیں، دستگیری کرنے والے آپ ہیں، حفاظت کرنے والے آپ ہیں. اللہ جیسے گئی ہے جانے کے لیے راستے کھلے تھے، اللہ اس سے زیادہ آسان آنے کے لیے ان کے لیے راستے کھول دے، اس سے آسان آنے کے لیے راستے کھول دے. اللہ آپ کے کسی اے اللہ آپ کا امر ہی کسی چیز کا وجود ہے. اے اللہ آپ کو کوئی چیز کرنا نہیں پڑتی، آپ نے ارادہ کر لیا کن فیکون وہ ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ان ایمان والی بچیوں کے سلسلے میں واپس عزت کے ساتھ آنے کی شکلیں پیدا فرما دے اور واپس ایمان کے دائرے میں آنا اس کے لیے آسان فرما دے. مانگا اپنے گمان کے مطابق ہے، آپ بڑی شان والے ہیں، اپنی شاعر شان ہمیں نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا